سمندروں میں جوش اٹھتا ہے، آپ کو تو چاروں طرف سمندر نے گھیرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے، ما من یوم الا والبحر یسأل ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان سب کو غرق کر دوں، ایک موج ساری دنیا کے لیے کافی، ایک موج۔ پھر زمین کہتی ہے والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، میرے مالک مجھے بھی اجازت دے میں انہیں اندر دھسا دوں۔ پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرا کھاتے ہیں تجھ سے لڑتے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم ان کا سر اڑاتے ہیں۔ اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اس کو ہونا تھا، وہ کہتا نپ لو، پھد لو، اڑا دو، مٹا دو، جلا دو، وہ جواب میں کیا کہتا ہے جو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، چلو 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 دعو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا تو مٹا دو، ان کان عبدی فمنی والی عبد، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں میں نہیں کی کیتی جان دیں، تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن توبہ کریں گے میرا در کھلا پائے۔ دوسرا ترجمہ جوانی میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا۔ کبھی اپنے رب سے تانا نہ سنو گے اس عمر میں کیا کرنے آئے ہو، جوانی کہاں گزاری، اب کیوں توبہ کرنے آئے ہو؟ نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ عدد کی قید ہے، چونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بھولنے والا ہے، میری بندی بھولنے والی، جب توبہ کے لیے آئے گا ہم دروازہ کھولتے، جب نادم ہو کر آئے گا۔ دیکھو نا یہ ایک شلوار کرتا چھوٹا سا جوڑا ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے، ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا۔ 70 سال کے گناہ کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے، بے شک نیچے نہ آئے، صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے۔ 70 سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، 70,000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، کمانے سے نہیں روکا، غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیچنا، غیرت کو نہ بیچنا، ضمیر کو نہ بیچنا، پیسے کے غلام بن کے عہدوں کی دوڑ لگاؤ، حرام راستوں سے نہیں، حلال عزت کی طلب کرو، عزت کی طلب انسان کا حق ہے، عزت نفس کی طلب حق ہے، جانور کو یہ حق حاصل، جو جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لیے انسانیت سے باہر چلے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت قیمتی، تو ایک سفید گھوڑا تھا نکرا، بڑا خوبصورت، بڑی چال چلتا تھا، اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا غصے۔ تو یہ میں نے سنا ہوا تھا، لیکن ایک دن خود میرے ساتھ ہوا، میں اور میرا بھائی چھوٹے چھوٹے، ہمارا کوچوان ہمیں کہیں لے جا رہا تھا، اتنا تو یاد نہیں کہاں لے جا رہا تھا، لیکن ہم دونوں ہی بھائی تھے اور ٹانگا ہوتا تھا، تو اس نے چھانٹا مار دیا تو گھوڑا یوں کھڑا ہو، تو اس نے بتھیری لگامیں کھینچی، نہیں چلا۔ پھر ہوتا تھا 2-4 بندے بلا کے نا پہیے کو گھماتے تھے تو اسے گھوڑے کو دھکا لگتا، انہوں نے پہیہ گھمایا وہ اور کھڑا ہو گیا۔ جب سارے جتن ختم ہو گئے تو یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور کہنے لگا ہونتا ٹور پاؤ، پگڑی اس نے سر پہ رکھی، آ کے لگام اٹھائی، گھوڑا چل پڑا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے، عزت کی طلب میں ایمان بیچ دینا، ضمیر بیچ دینا، آخرت کو آگ لگا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا، کب تک، کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے؟ جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے کریم رب سے معاملہ ہے،
ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کہ ہے کتنا مہربان، ہے کتنا کریم، ہے کتنا کرم کرنے والا، کتنا قدردان ہے، کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا، اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو، کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، چند صبح ہیں چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں کچھ باقی ہیں، تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو، ایسی موت مرو کہ اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی، آؤ آؤ، انتظار تھا۔ سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے سعد کی موت پر، کیونکہ انہوں نے تو اوپر جانا ہے نا، اوپر تو خوش ہوتے، میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آ گیا ہے، رقص میں آ گیا ہے سعد کی روح کی پیشی پر، اور اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چنا وہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری آپ کی لاٹری نکلی، ان عورتوں کی لاٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب والا، المنتقم، باقی سب رحمت ہی رحمت ہے، یا اللہ کی قدرت، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے، لیکن اس کو بھی اگلے 2 ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو الرؤوف، آئے ہائے المنتقم، ایک دم سارا وجود کانپا، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، مہربان بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، ڈرو نہیں، لیکن ایک بات ہے توبہ کرنی پڑے گی، تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو، ورنہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگا دو۔ اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاگل تھے، دیوانے تھے، سبزی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات، کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا، اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا، اولاد کو ذبح کروا دوں گا۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ رو رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں باہر نکل گیا، جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو، ہے کوئی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکے؟ ایک ایک بچے کو ذبح کرا دیا، بھتیجے، بچے، بھائی۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ بھی تو مجھے نہ کہو نا کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں، یہ بھی میرا قانون نہیں ہے۔ پھر تو حسین کی قربانیاں ختم، آل رسول کی قربانیاں ختم۔ لہذا میرے بھائیو معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو، گناہ گار نہیں ہو۔ اور کیا بتاؤں، الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ما اسر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں، اللہ کا پیارا ہے۔ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کو پتہ ہے بھولنے والی قوم ہے، بھولنے والی قوم ہے۔